باب اتباع الانصار، انصار کے فالوورز، اتباع۔ اتباع وہ ہوتے ہیں جو پیروکار ہوتے ہیں، فالوورز، تابع۔ جیسے یہاں مراد ہیں غلام، لونڈی، حلیف وغیرہ۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو سمعت ابا حمزة عن زید بن ارقم قالت الانصار یا رسول اللہ لكل نبی اتباع وإنا قد اتبعناك فادع الله ان يجعل اتباعنا منا فدعا به فنميت ذلك الى ابن ابي ليلى قال قد زعم ذلك زید۔ امام بخاری کہتے ہیں ہم سے محمد بن بشار نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے غندر نے، وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ، اور شعبہ نے عمر سے، عمر کہتے ہیں میں نے ابو حمزہ کو سنا کہ وہ زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ قالت الانصار، انصار نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لکل نبی اتباع، ہر نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، وَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاكَ، اور بے شک ہم نے آپ کی پیروی کی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک، تو انصار نے کیا کہا؟ اتبعناک، ہم نے آپ کی پیروی کی۔ فادعوا اللہ، پس آپ دعا کیجیے اللہ سے، ان یجعل اتباعنا منا، کہ ہمارے جو اتباع ہیں، ہمارے پیروکار جو ہیں، وہ بھی ہم میں شامل ہو جائیں، یعنی ہمارے بچے بھی اس فضیلت میں۔ ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا نا، یعنی ہم تو آپ کے ساتھ ہی نہیں، وہ جنریشن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف تھی مددگار، اب ان کے جو بچے تھے تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے، انہوں نے تو وہ قربانیاں نہیں کی، پھر بچوں کے بچے، پھر آگے جنریشنز، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی پیروی کی ہے، آپ دعا کریں کہ جو ہماری پیروی کر رہے ہیں، ہمارے لونڈی غلام ہیں، ہمارے بچے ہیں، آگے جنریشنز ہیں، وہ بھی ہم میں شامل ہو جائیں، یعنی آپ کی دعاؤں میں برکتیں ان تک بھی پہنچیں۔ فدعا به، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا کی۔ فنمیت ذلک الی ابن ابی لیلہ، تو کہتے کہ میں نے یہ بات ابن ابی لیلہ کو بتائی۔ قالا، تو انہوں نے کہا قد زعم ذلک زید، کیا یہ بات زید نے کہی، یعنی ایسا کیا تھا، کیونکہ زید بن ارقم نے یہ حدیث روایت کی، تو زید سے جس نے سنا، یعنی کہ زید کے حوالے سے جب حدیث بیان ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہوئی تھی۔ جی ہاں، جی یہ اصل میں ایکسپریشن اس میں زیادہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انصار اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے فالوورز کے لیے بڑے خیرخواہ تھے۔ آپ دیکھیں نا، اس سے انصار کی خوبی پتہ چل رہی ہے نا، حدیث کیوں بیان ہوئی، باب کون سا ہے؟ انصار کی خوبیوں کا، فضائل کا، مناقب کا۔ تو اس میں انصار کی خوبی پتہ چلتی ہے کہ انصار صرف اپنے لیے خیر نہیں چاہتے تھے، اپنے بچوں، اپنے غلاموں، اپنے حلیف جو ان میں سے نہیں تھے، لیکن حلیف ہوتا ہے نا قسم کھا کے معاہدہ جس کے ساتھ ہوتا ہے بھائی چارے کا، جینا مرنا ساتھ، ان کے لیے، اپنی آئندہ جنریشنز کے لیے بھی دعا کروا رہے ہیں کہ ان کو بھی اللہ ہمارے ساتھ شامل کر دے۔ جی بالکل، تبھی تو اتنی ان کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں جب کوئی خیر ملتی ہے تو ہم دوسروں کی فکر کتنی کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ ہرس کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ یہ بات جو مجھے پتا چلی نا، اس کو بھی چل جائے، اس کو بھی یہ جو مجھے چیز ملی ہے فلاں اور فلاں کو بھی مل جائے۔ یعنی اگر اس وقت ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے ان کے حالات واقعات پڑھ کے، تو کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم کسی اور تک یہ لے جائیں، اپنے جو پیارے ہیں ان تک یہ بات لے جائیں کہ ان کو بھی یہ خیر مل جائے، ان تک بھی پہنچ جائے۔ تو یہ کسی انسان کے اچھا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور اس کے ایمان والا ہونے کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہ چاہتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک دوسروں کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کہ اللہ ان کو بھی اس خیر میں شریک کر دے۔ تو ان کا کیا کہنا تھا کہ ہمارے پیروکاروں کو بھی ہم میں سے بنا دے، یعنی ان کو بھی انصار کہا جائے، وہ بھی انصار میں شامل ہو جائیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان کو بھی پہنچے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، کیونکہ آپ نے انصار کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی تھی نا،
کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بعد آئے ان کے لیے بھی یہ چیزیں ہو جائیں، جو خیر ہمیں ملی ہے وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور اسی طرح کے دیگر احکام جو اس وقت کے انصار کے لیے تھے وہ بعد والوں کے لیے بھی ہو جائیں. پھر حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن مرہ قال سمعت ابا حمزة رجلا من الانصار قالت الانصار ان لكل قوم اتباعا وانا قد اتبعناك فادع الله ان يجعل اتباعنا منا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل اتباعهم منهم. قال عمرو فذكرته لابن ابي ليلى قال قد زعم ذاك زيد. قال شعبة اظنه زيد بن ارقم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے آدم نے حدیث بیان کی. آدم بن ابی ایاس ابو الحسن الخراسانی ہے. خراسان کے علاقہ وہی ہے جو آج کل افغانستان اور یہ اس طرح کے اس کے قریب قریب کے علاقے ہیں. تو امام بخاری کے استاد اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے. حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن مرہ قال سمعت ابا حمزہ. عمرو بن مرہ کہتے ہیں میں نے ابو حمزہ سے سنا رجلا من الانصار جو انصار کے ایک شخص تھے. قالت الانصار کے انصار نے کہا ان لکل قوم اتباعا کہ ہر قوم کے کچھ فالوورز ہوتے ہیں. وَإِنَّا قَدْ اتَّبَعْنَاكَ اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی پیروی کی ہے. فَادْعُ اللَّهَ آپ اللہ سے دعا کیجئے ان یجعل اتباعنا منا کہ وہ ہمارے پیروکاروں کو بھی ہم میں شامل کر دے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل اتباعہم منہم. مل گئی دعا سب کو، اللہ ان کے پیروکاروں کو بھی انہی میں شامل کر دے. قال عمرو کہتے فذکرتہ لابن ابی لیلہ میں نے یہ بات ابن ابی لیلہ کو بتائی. قال قد زعم ذاک زید تو کہنے لگے کہ یہ بات زید نے کہی تھی. قال شعبہ کہتے ہیں اظنہ زید بن ارقم میرا خیال ہے کہ یہ زید بن ارقم ہے. پھر ہے باب فضل دور الانصار. سبحان اللہ. باب فضل دور الانصار انصار کے گھرانوں کی فضیلت. حدثنی محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ. اب یہ جو روایات بار بار آتی ہے نا جو نام، اب میں وہاں ٹھہروں گی نہیں، اس کو خود ہی سمجھ جائے کیونکہ یہ چین محمد بن بشار کی غندر سے، غندر کی شعبہ سے، اور شعبہ کی قتادہ سے، یہ سب استاد شاگرد اور استاد شاگرد ہیں. تو جہاں یہ آئے گی دوبارہ میں اس کو بولوں گی نہیں اردو میں، آپ عربی سے ہی سمجھ لیں. قال سمعت قتادہ وہ کہتے ہیں میں نے قتادہ سے سنا عن انس بن مالک. قتادہ نے انس بن مالک سے سنا. عن ابی اسید انہوں نے ابو اسید سے. کس نے؟ انس بن مالک نے ابو اسید سے. اور ابو اسید ساعدی ہے اور ان کا نام مالک ہے. ٹھیک ہے. رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر دور الانصار بنو النجار انصار کے بہترین گھرانے میں سب سے پہلے بنو النجار آتے ہیں. اچھا وہ کیوں؟ آگے میں انشاءاللہ آپ کو وجوہات بتاؤں گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صرف ذاتی پریفرنس نہیں تھی کہ پرسنلی چونکہ بنو نجار کو پسند کرتے تھے اس لیے آپ نے بنو نجار کا نام سب سے پہلے لے لیا. بنو نجار کی کچھ کوالٹیز تھی. تو آپ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. آپ کا کوئی بھی قول، کوئی بھی بات ایسے ہی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو آبجیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ نے اس کو اس پہ کیوں پریفرنس دی. پھر وہی بات یاد رکھے کہ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ ہم آنکھیں کھول کے دیکھیں کہ جس کو آپ اہمیت دے رہے ہیں اس کی خوبی کیا ہے، اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، اور پھر اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کیا میرے اندر بھی ایسی کوئی چیز ہے. ثم بنو عبد الاشہل پھر بنو عبد الاشہل ہیں. ثم بنو الحارث پھر بنو الحارث بن خزرج. ثم بنو ساعدہ پھر بنو ساعدہ ہیں. وفی کل دور الانصار خیر اور آخر میں آپ نے فرمایا اور انصار کے سب گھرانوں میں ہی خیر ہے. فقال سعد تو سعد بن عبادہ جو تھے ان کے دل میں پھر بات آ گئی. کہنے لگے ما ارى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں دیکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الا مگر یہ کہ قد فضل علینا انہوں نے ہم پر اوروں کو فضیلت دے دی ہے. یہ بنو ساعدہ سے تھے تو ان کے دل میں آئی کہ اچھا ہم سے آگے کچھ لوگ نکل گئے. قد فضل علینا فقیلا تو کہا گیا، کہتے ہیں کہ کہنے والے سہل تھے. فقیلا قد فضلکم علی کثیر کہ تم کیوں مائنڈ کر رہے ہو، تمہیں بہت سے اوروں پر فضیلت حاصل ہوئی ہے، یعنی تمہارے قبیلے کا بھی نام شامل ہے. وقال عبد الصمد
اور عبد الصمد نے کہا حدثنا شعبہ حدثنا قتادہ سمعت انسا، قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے سنا، قال ابو اسید یعنی مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے بہذا اسی بات کی، وقالا اور انہوں نے اپنی روایت میں کہا سعد بن عبادہ، یعنی سعد کی جگہ سعد بن عبادہ کا نام پورا لیا، ان کے والد کا نام بھی لیا. پھر اگلی حدیث ہے، یہ ملتی جلتی حدیث ہے، ایک ہی دفعہ ان کی وضاحت کروں گی. حدثنا سعد بن حفص الطلحی حدثنا شیبان عن یحییٰ قال ابو سلمہ اخبرنی ابو اسید انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو اسید جو مالک ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرماتے ہیں خیر الانصاری بہترین انصاری، او قال خیر دور الانصاری یا فرمایا انصار کے بہترین گھرانے بنو النجار و بنو عبد الاشہل و بنو الحارث و بنو ساعدہ، مدرجہ ذیل ہیں یعنی بنو نجار، بنو عبد الاشہل، بنو حارث اور بنو ساعدہ. اگلی حدیث حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان، خالد بن مخلد جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کنیت ہے ابو الہیثم البجلی. قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل عن ابي حميد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ایک اور چین سے یہی بات آ رہی. تو بعض اوقات امام بخاری ملتی جلتی حدیثیں اوپر تلے لاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ چین مختلف ہوتی، کہ امام بخاری نے ایک حدیث ایک جگہ کے رہنے والے سے سنی اور پھر دوسرے کونے کے استاد سے سنی، اور پھر ان دونوں نے ایک ہی بات کی اور پھر اس کو ساتھ ساتھ لے کر آئے. تو یہ کہتے ہیں نا کئی لاکھ حدیثیں تھی تو کئی لاکھ چین کے فرق سے نمبر بڑھ جاتا ہے، اس کو الگ حدیث شمار کیا جاتا ہے چاہے کانٹینٹ ایک ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح کانٹینٹ میں بھی آپ دیکھیں کہیں بات تھوڑی کمپلیٹ ہوتی ہے، کہیں بات مختصر ہوتی ہے، بات وہی ہوتی ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں تھوڑی سی بات جب مزید پتہ چلتی تو اس سے اس کے فہم میں اور آسانی ہو جاتی. تو اسی لیے جب حدیث کو سمجھنا ہو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس سے ملتی جلتی اور روایات کو بھی سامنے رکھے اور الفاظ کا فرق دیکھے اور پھر اس سے پوری بات کو سمجھے. قال ان خیر دور الانصاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے بہترین گھرانے دار بن النجار، بنو نجار کا گھرانہ، ثم عبد الاشہل، پھر عبد الاشہل کا، ثم دار بن الحارث، پھر بنو الحارث کا گھر، ثم بنی ساعدہ، پھر بنو ساعدہ. وفی کل دور الانصار خیر، اور انصار کے سب گھرانوں میں خیر ہی خیر ہے. فلحقنا، تو آ ملے ہم سے سعد بن عبادہ. فقال ابا اسید، تو ابو اسید نے کہا الم تر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانصار، تم دیکھتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا تھا انصار کو، فجعلنا اخیرا، اور ہمیں آخر میں رکھا. فادرک سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، تو سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ خیر دور الانصاری، انصار کے گھرانے چنے گئے، فجعلنا آخرا، ہمیں سب سے آخر میں رکھا گیا. فقال اولیس بحسبکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے کافی نہیں ان تکونوا من الخیاری، کہ تم بھی اچھوں میں چنے ہوں میں شامل ہو جاؤ، تم بھی تو چنے گئے ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے آگے پیچھے. کس طرح معاملے کو سلجھا دیتے تھے. وہ شکایت ایک طرح سے لے کر آئے تھے ہمیں آپ نے سب سے پیچھے رکھا ہے، تو ہم نے کہا کہ کیا چنا نہیں، یہ بھی تو دیکھو نا. ایک کس طرح مثبت سوچ دیتے ہیں آپ ہمیشہ، کہ ایک شخص جس کے دل میں کچھ شکایت بھی ہو تو وہ فوراً دور ہو جائے کہ بھئی اس پر شکر کرو کہ تمہارا نام آ گیا. اب یہ ایسے ہی جیسے کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتا ہے تو وہ بعض اوقات تھوڑے تھوڑے نمبروں کے فرق سے آ جاتا ہے نا، تھوڑے تھوڑے پوائنٹس سے ہی. تو اسٹوڈینٹس کو بڑا وہ ملال سا ہوتا ہے کہ میرے نمبر کم کیوں ہیں. ہوتا ہے کبھی آپ کو؟ بہت بڑی ویکنیس ہے، بڑی نیچرل سی بات ہے. انسان ان چیزوں کا حریص ہوتا ہے، آگے سب سے نکلنا چاہتا ہے. فاستبقوا الخیرات، مقابلہ رکھ دیا گیا ہے، آگے نکلنا. فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، آگے نکل سکتے ہو، نیکیوں میں آگے بڑھو. تو بہرحال یہاں پر یہ بات ہوئی. تو اب یہ جو انصار کے بہترین گھرانے ہیں، اس کے جو دیگر طرق ہیں، صحیح مسلم میں جو حدیثیں آتی ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے، ابو زناد کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے گواہی دی کہ انہوں نے ابو سعید انصاری کو یہ گواہی دیتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے گھرانوں میں بہترین بنو نجار ہیں، پھر بنو عبد الاشہل، پھر بنو حارث بن خزرج، پھر بنو ساعدہ، اور انصار کے تمام گھرانوں میں ہی خیر ہے.
ابو سلمہ نے کہا کہ ابو سعید نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ پہ تہمت لگائی جا رہی ہے؟ اگر میں جھوٹا ہوتا تو اپنی قوم بنو ساعدہ کا نام سب سے پہلے لیتا. یعنی وہ جب انہوں نے حدیث بیان کی تو ذرا تھوڑا سا لوگوں کو وہ ہوا کہ اچھا ہمیں بعد میں بتایا گیا. یہ بات جب سعد بن عبادہ تک پہنچی تو ان کے دل میں خیال آیا، یعنی ان کو بھی تھوڑا محسوس ہوا. انہوں نے کہا ہمیں پیچھے کر دیا گیا، ہم چاروں خاندانوں کے آخر میں آئے ہیں. میرے گدھے پر زین کسو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا. تو ان کے بھتیجے سہل نے ان سے بات کی تو کہا کیا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیں کہ انہوں نے جس کو اول قرار دیا اس کو آپ پیچھے کروائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھتیجے ہیں، چھوٹے ہیں، اور یہ چچا کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے جو فرما دیا فرما دیا. کیا آپ کے لیے کافی نہیں کہ آپ 4 میں سے چوتھے ہوں، یعنی خیر و برکت میں شامل تو ہیں؟ تو وہ رک گئے. کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں. کیسے جلدی نصیحت قبول کرتے تھے. اور گدھے کی زین کھولنے کے بارے میں حکم دیا تو پھر وہ کھول دی گئی، وہ اپنے سفر سے باز آ گئے. اب اس میں جو سب سے پہلے بنو نجار کو آپ نے فضیلت اور فوقیت دی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ انس کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو عمرو ابن عوف نامی قبیلے میں پڑاؤ کیا. آج بھی وہاں پر ایک مسجد موجود ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، شاید میرے پاس کہیں تصویر بھی ہو. کچھ عرصہ پہلے جب مدینہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے خاص طور پر یہ علاقہ دیکھا کہ سب سے پہلے آپ کس علاقے میں تشریف لائے تھے. تو یہ عمرو ابن عوف نامی قبیلے میں آپ آئے تھے جو مدینہ کی بالائی جانب واقع تھا. جہاں یہ مسجد ہے نا قباء کی، اس کے قریب ہے یہ علاقہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں 14 راتیں قیام کیا، 2 ویکس. پھر آپ نے بنو نجار کو بلایا تو وہ تلواریں لٹکائے ہوئے آ پہنچے. انس کہتے ہیں گویا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور ابو بکر آپ کے ردیف یعنی پیچھے بیٹھے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اپنا پالان ڈال دیا جب یہ مدینہ میں انٹر ہو رہے تھے. اور وہ ایک اور روایت میں بھی بنو نجار کی لڑکیاں جو تھیں وہ آپ کا استقبال کر رہی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ تشریف لائے تھے تو سب سے پہلے آپ نے بنو نجار ہی کو بلایا تھا. ایسا کیوں کیا تھا؟ کیونکہ یہ آپ کے ننیالی رشتہ دار بھی تھے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ فوراً حاضر ہوئے. صحیح مسلم ہی کی روایت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ جہاں سفر ہجرت کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کے وقت مدینہ پہنچے. کب؟ رات کے وقت. کہاں سے آ رہے تھے؟ مکہ سے آ رہے تھے. لوگ جی آپ کی توجہ لینے کے لیے کر رہی ہیں کیونکہ بعض اوقات ہم وہ پوری طرح غور نہیں کرتے کہ کس سفر کی بات ہو رہی. لوگوں نے اس بارے میں تنازع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاں اتریں گے. ظاہر ہر ایک یہ چاہتا تھا. آپ نے فرمایا میں اپنے دادا عبد المطلب کے ننیال بنو نجار کا مہمان بن کر ان کی عزت افزائی کروں گا. یعنی یہاں آپ نے اپنے خاندان والوں کو ترجیح دی. مرد عورتیں گھروں کے اوپر چڑھ گئے، غلام نوکر راستوں میں بکھر گئے، پکار پکار کر کہہ رہے تھے کیا؟ مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. یعنی آپ کو ویلکم کر رہے تھے. یعنی ہر طرف خوشی پھیل گئی تھی جب آپ ان کے قبیلے میں گئے. اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک طرح سے ننیال بنتے ہیں. انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک آدمی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اے مامو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجئے. انہوں نے کہا میں مامو ہوں یا چچا؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ مامو. پھر آپ نے انہیں کہا لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے. انہوں نے پوچھا کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کو خیر اور بھلائی کی بات بتاتے تھے. جیسے ایک وہ بچہ تھا نا یہودی جو آپ کا خادم تھا، تو اس کو بھی آپ نے جب وزٹ کیا، عیادت کی، تو آپ نے اس کو بھی کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. پھر ایک اور بہت بڑی فضیلت جو بنو نجار کے حصے میں آئی وہ یہ تھی کہ ان کی زمین پر مسجد نبوی تعمیر ہوئی. ٹھیک ہے، اب سمجھ آتی ہے نا کہ یعنی صرف رشتہ داری نہیں تھی بلکہ انہوں نے اپنی زمین بھی دی تھی کہ اس پر اللہ کا گھر بنایا جائے. انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور مسجد بنانے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا اے بنو نجار تم مجھ سے زمین کی قیمت وصول کر لو. انہوں نے عرض کیا ہم اس کا معاوضہ اللہ سے وصول کریں گے، آپ سے نہیں. تو انہوں نے یعنی خوشی سے وہ زمین دی تھی جس پر کتنا میں کہتی ہوں نفع کا سودا کیا، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ. تو انہوں نے کہا ہم اس کا معاوضہ اللہ سے وصول کریں گے.
بنو نجار کی عورت کے گھر پر آذان دی جاتی تھی کیونکہ اس کی چھت جو تھی وہ سب سے اونچی تھی، تو وہاں بلال کھڑے ہو کے آذان دیتے تھے. بنو نجار کی ایک خاتون کہتی، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ میرا گھر مسجد کے اطراف کے گھروں میں سب سے اونچا تھا. بلال رضی اللہ عنہ فجر کی آذان اسی پر آ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ روزہ داروں کو روزہ بھی بند کرنا ہوتا تھا اور ویسے بھی آواز پھر سب طرف جاتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ مینار بہت اونچے رکھتے ہیں اور ان کے اندر لاؤڈ سپیکر فٹ کرتے ہیں تاکہ چاروں طرف خوب آذان کی آواز پھیل سکے. پھر بنو نجار کی بچیاں جو تھیں ان کے بارے میں آتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی حصے سے گزرے تو آپ نے کچھ بچیوں کو دیکھا کہ وہ دف بجا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہم قبیلہ نجار کی بچیاں ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے اچھے ہمسائے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں، یا علم اللہ انی لاحبکن. تو یعنی کہ ان کے بچے بھی آپ سے محبت کرتے تھے اور آپ کو ویلکم کرتے تھے. اب بنو نجار کے کچھ مشہور صحابہ بھی ہیں جن کے نام آپ سنتے رہتے ہیں. زید بن ثابت انصاری النجاری. زید بن ثابت کون تھے؟ جی، اور کیا کیا تھا انہوں نے؟ ان سے آپ نے ایک بات کی تھی کہ ایک زبان سیکھ لو. جی ہاں. پھر ابو طلحہ الانصاری جن کے باغ میں آپ جا کر میٹھا پانی ان کے کنویں سے پیتے تھے، جو ام سلیم کے خامن تھے. انس بن مالک الانصاری یہ بھی بنو نجار سے تھے. انس بن مالک کون تھے؟ جی ان کی والدہ نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا تھا، آپ کے خادم. حسان بن ثابت الانصاری شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسد بن زرارہ الانصاری. اوس بن ثابت الانصاری الخزرجی. ثعلبہ بن عمرو بن عبید بن محسن الانصاری نجاری. خولہ بنت قیس بن قہد الانصاریہ. یہ سب بنو نجار سے تھے. زید بن ثابت کی تھوڑی سی فضیلت. خارجہ بن زید سے مروی ہے کہ ان کے والد زید رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کیونکہ یہ بھی ابھی چھوٹے تھے. آپ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے اس لڑکے کو آپ پر نازل ہونے والی قرآن کی 10 سے کچھ زیادہ صورتیں بھی یاد ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہوا کیونکہ آپ ابھی تشریف لائے تھے مدینہ اور یہ کس نے جا کر قرآن پڑھایا تھا ان کو؟ مصعب بن عمیر. یس. تو انہوں نے جو تعلیم دی تھی تو انہوں نے آپ کے آنے سے پہلے ہی 10 صورتیں یاد کر لی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہوا اور فرمایا زید یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو کیونکہ اپنے خطوط کے حوالے سے مجھے ان پر اعتماد نہیں، یعنی وہ جو مجھے خط ان کی زبان میں آتے ہیں تو پھر ان سے پڑھوانے پڑتے ہیں، معلوم نہیں کیا ترجمہ کرتے ہیں کیا نہیں، تو تم خود یہ زبان سیکھ لو. زید کہتے ہیں میں نے ان کی لکھائی سیکھنا شروع کر دی اور ابھی 15 دن نہیں گزرنے پائے تھے کہ میں اس میں ماہر ہو چکا تھا اور میں ہی ان کے خطوط آپ کو پڑھ کر سناتا اور جب آپ جواب دیتے تو میں ہی اسے لکھا کرتا تھا. تو یہ خدمتیں تھیں. آپ حضرت انس کو دیکھیں، حضرت زید کو دیکھیں، ان لوگوں نے اپنا آپ، یہ ذہین ترین لوگ تھے نا، ذہین ترین لوگ تھے اور یہ ٹیلنٹڈ بچے تھے جو آگے بڑھ کر علمی میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیے کہ انصار کے مختلف طریقے کیا ہیں ساتھ دینے کے. کچھ تو صرف اتباع وہ جو ہیں بچے وغیرہ وہ ویلکم کر رہے ہیں، ان کا اتنا ہی کام ہے. کچھ تلواریں لٹکائے ہوئے آ گئے ہیں، ان کا وہ اپنا کام ہے. کچھ لکھنا پڑھنا کر رہے ہیں، کوئی ذاتی خدمت کر رہے ہیں انس جیسے، اور صرف ذاتی نہیں، ساتھ رہ کے اتنا کچھ سیکھا کہ پھر بہت سی احادیث روایت کی. تو مختلف رولز ہیں نا، جس کی جو صلاحیت تھی اس کے مطابق اس سے کام لیا گیا. آپ سوچئے کہ آپ نے کبھی ہیبرو لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کیا لکھا ہوا ہے. اگر ہم سے کوئی کہتا تو کنفیوز ہی رہے، معلوم نہیں کتنا عرصہ کہ اسے پڑھ بھی سکیں یا نہیں. کتنے لوگوں کو آج ہم میں سے آتی، کبھی سیکھا ہی نہیں، جبکہ ان کے بہت سے لوگوں کو عربی آتی. پھر اسی طرح خولہ بنت قیس جو ہیں، جو حمزہ بن عبد المطلب کی بیوی تھی، وہ جب حمزہ بن عبد المطلب مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے بنو نجار کی خاتون خولہ سے شادی کی. اس کے بعد بنو عبد الاشہل کی باری آتی ہے. تو اب سمجھ آ گئی آپ نے کہ آپ نے کیوں بنو نجار کو نمبر 1 رکھا. پھر بنو عبد الاشہل،
ان کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تبلیغ تھی. مسند احمد کی روایت ہے محمود بن لبید جو بنو عبد الاشہل قبیلہ کے ایک فرد تھے، ان سے مروی ہے کہ جب ابو حیصر انس بن رافع مکہ آیا تو اس کے ساتھ بنو عبد الاشہل کے کچھ نوجوان بھی تھے جن میں ایاس بن معاذ بھی شامل تھے. ان کی آمد کا مقصد خزرج کے خلاف قریش سے حلف لینا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنی تو آپ خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا کیا جس مقصد کے لیے تم آئے ہو میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ وہ تو مکہ آئے تھے کسی اپنے کام سے، کو مدد لینی تھی، لیکن یہ چونکہ اوس سے تھے تو خزرج کے خلاف قریش سے کچھ مدد چاہیے تھی ان کو. انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے، یعنی آپ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس نے مجھے بندوں کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں انہیں اس بات کی دعوت دوں کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس نے مجھ پہ کتاب بھی نازل کیا. پھر آپ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جسے سن کر ایاس بن معاذ جو نوعمر لڑکے تھے کہنے لگے اے قوم اللہ کی قسم یہ اس چیز سے بہت بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو. یعنی تم آئے تھے تو کچھ اور کام، تمہیں تو اس سے بہت اچھا خزانہ مل گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں کہ وہ دیکھتے تھے کہ کون کس کو کہاں پیغام پہنچاؤں. اب یہ اجنبی لوگ تھے، دوسری جگہ سے آئے تھے، مسافر تھے، اپنے کسی کام سے آئے تھے، آپ ان کو بھی دعویٰ کرتے ہیں، ان کو بھی بتاتے ہیں اچھا تمہارا جو کام ہے لیکن میں تمہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں اور پھر میرے پہ قرآن نازل ہوا اور قرآن سناتے ہیں. تو جس شخص کے اندر خیر ہوتی ہے نا وہ قبول کر لیتا ہے. ہم کسی کے چہرے سے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں خیر کی بات بتاتے رہنا چاہیے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. جی خود تشریف لے گئے، دعویٰ کے لیے خود جانا پڑتا ہے. انس بن رافع نے مٹھی بھر کر کنکریاں اٹھائی اور ایاس بن معاذ کے منہ پہ دے ماری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ گئے اور وہ لوگ بھی مدینہ واپس چلے گئے اور اوس اور خزرج کے درمیان جنگ باس ہو کر رہی تھی. کچھ عرصے بعد ایاس بن معاذ فوت ہو گئے. محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ ان کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے انہیں مستقل طور پر تحلیل و تکبیر و تسبیح و تحمید کہتے ہوئے دیکھا. یعنی وہ مدینہ میں جا کر فوت ہوئے اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ موت سے پہلے پڑھتے رہے اور اسی پر ان کی وفات ہے. اب دیکھیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی جان آگ سے بچائی دعوت دے کر، تبلیغ کر کے. اور پھر آپ دیکھیے کتنا ڈائریکٹ انداز ہے، آپ گئے ہیں، پوچھا حال چال پوچھ کے میرے پاس ایک چیز ہے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی بات بتا دی، بات ختم. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ ہم بہت بڑی بڑی تمہیدیں باندھیں اور بہت انتظار کریں. دیکھیں جو لوگ اپنے پروڈکٹس بیچتے ہیں راہ چلتے بھی آپ کو مل جائیں تو کیا کرتے ہیں، کبھی آپ مال میں جائیں نا وہ لے کے کھڑے، وہ بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی وہ اسٹال سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بیٹھے ہی راستے میں اس لیے راہ چلتے لوگوں کو پکڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر آئیں آپ کے ناخن ٹھیک کریں، وہ کھڑے ہو جاتے لے کے اور پھر آپ کو کچھ نہ کچھ بیچ کے ہی چھوڑتے. وہ آپ کو کب سے جانتے ہیں، وہ آپ کو کب سے جانتے ہیں؟ جی بالکل نہیں جانتے ہوتے نا، تو پھر کیسے آپ کو اپنی چیز بیچ لیتے ہیں؟ کیوں بیچ لیتے ہیں؟ جی وہ انہوں نے آرٹ کیوں سیکھا ہے؟ ٹو سیل دیئر پروڈکٹ. کیوں سیل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پیسے ملتے ہیں نا، کوئی نفع ہے نا، کچھ ملے گا، کوئی ان کو کمیشن ملے گا، نفع ملے گا، کچھ تو ملے گا، اسی لیے کھڑے ہیں نا. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ہم اتنے حریص نہیں اس نفع کے جو آخرت میں ملنے والا ہے. لوگ دنیا کے چھوٹے سے نفع کے لیے جو دنیا میں ختم ہو جانے والا، اس کے لیے تو سارے آرٹ سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بات کرنی، کیسے کنوے کرنا ہے، کس کو بتانا ہے، کہاں بتانا ہے. اور کوئی مائنڈ کرتا ہے کہ میں راہ چل رہا ہوں تم مجھے کیا دکھا رہے؟ نہیں کوئی مائنڈ کرتا. ان کو پتا ہے انہوں نے یہ کام کرنا ہے. جب لوگوں کو پتا چلے گا نہیں مسلمان انہوں نے یہی کرنا ہے، وہ نہیں مائنڈ کریں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح اچھے طریقے سے پہنچائیں، خوبصورتی سے بات کریں، پہلے اپنا طریقہ ٹھیک کر لیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جن کی آپ نے بات کی نا، جیسے مال میں پروموٹ کرنے کے لیے پروڈکٹس یا کچھ، ان کے گول سیٹ ہوتے ہیں کہ ان ایکس نمبر آف آورز آپ نے منیمم 50 یا 100 یہ پروڈکٹ سیل کرنی ہی ہے. اینڈ کیپنگ دیٹ گول ان مائنڈ دے ڈو ریچ آؤٹ ٹو. اور پھر وہ ایک ہوتا ہے کہ
موسٹ پارٹ آف دا ڈے وین اٹ از یوزڈ اپ تو ان کو ہوتا ہے کہ وی آر جسٹ دس کلوز ٹو آور گول. پھر اس کے بعد وہ اور زیادہ ایکسیلریٹ کر جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ڈے گزر کے ہم تھک گئے ہیں. ٹو ریچ دیئر گول دے کمپیکٹ اینڈ دے اسپریڈ آؤٹ مور. تو ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے گولز اتنے اس طرح افیکٹولی سیٹ نہیں ہے نا. کہ اس مہینے میں ہم نے کتنے لوگوں کو دعوت دینی, کوئی ہے گول, کوئی ڈیلی پلان آپ کا, یا کوئی ویکلی, کوئی منتھلی, کوئی ایئرلی, جب سے کینیڈا میں رہ رہے ہیں کوئی گول نہیں ہے نا. ہم میں سے ہر ایک اگر یہی گول لے کے چلا جائے کہ اگلے ہفتے بخاری کی کلاس میں ہم میں سے ہر ایک کچھ اور لوگوں کو لے کر آئیں گے, اور کل فکر القلوب میں نہیں آتے تو بھی یا تو خود آئیں گے یا چند اور لوگوں کو ضرور بھیج دیں گے جو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے, تو انشاءاللہ اسی طرح پھیلے گا. سوری ایک بات اور مسلسل جو آ رہی تھی یہ انصار کے بارے میں پڑھتے پڑھتے کہ اتنی ان کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, اتنا ان کا مقام, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت پانے کا ذریعہ, قربانیاں اور پہلے جماؤ سیکھنے میں. مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہم کن چیزوں پہ نا, جان قربان کرنا تو بہت دور کی بات ہے, وہ 7 لوگوں کا میرے ذہن سے نہیں جا رہا کہ موت سامنے کھڑی تھی اور وہ جمپ نہیں کیے. ہمیں کیا چیز پیچھے رکھتی ہے؟ موت تو اللہ رحم کرے دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنے اور آزمائش سے بچائے. لیکن اگر نیکسٹ ویک کے لیے کہیں کوئی کہہ دینا کہ ایوری ون ہو از گوئنگ ٹو کم ٹو الہدا نیکسٹ ٹیوزڈے ول ہیو دیئر کارڈ اسکرینڈ, تو کارڈ میرا خیال ہے 1/4 نہ رہ جائے. اس لیے کیونکہ ہم تو اس انکنوینئنس سے بھی نہیں گزرنا چاہتے. اٹس ناٹ اباؤٹ اینی ہارم کمنگ ٹو اس, اٹس اباؤٹ جسٹ بینگ واچڈ. ہم اسی سے ڈر جاتے ہیں. یہاں میں دیکھتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین سکھانے آئے تھے تو انصار کے گھرانے کتنا ویلکم کر رہے تھے, کیسے جا کے انہوں نے سیکھا اور کیا تڑپ تھی. آج ہمیں اگر کوئی دین سکھانے اپنے کمفرٹ زون سے, اپنی بہترین آسائشوں والی زندگی چھوڑ کے کوئی یہاں آ گیا الحمدللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ, تو ہم کیسے ویلکم کر رہے ہیں, ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ تو اگر ہمارا سیکھنے میں جماؤ نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا, قربانی ہم کہاں کریں گے؟ اور پھر یہ کہ جو ہمارا ایک فریضہ دوسرے لوگوں تک لے کے جانا اور ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی داؤ پر ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا, کون بتائے گا ان کو؟ My husband works in marketing and they do exactly this. They make plans monthly, 2 months, whatever, and then they have to meet those goals. And they have specific workshops that they go on, and he said one of the things in marketing is you have to target people's needs. So even with the deen, people have a need. And if you look around in the community, people are suffering in different ways, going through difficulties in different ways. And if you present the deen that the solution to all of this is in the kitab, the book of Allah, in the words of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then that's one way that you are presenting to them that for the real solution, come and listen to the words. اب دیکھیے کہ جب ہمارے اندر پریشانی ہوتی ہے تو ہم کس کی طرف دوڑتے ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا. تو جن کی زندگی میں اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں, وہ بیچارے کیا کرتے ہوں گے؟ ہم پہچانتے ہیں اللہ کو, ہم جانتے ہیں اللہ کو, ہمیں سکون ملتا ہے اللہ کا ذکر کر کے, لیکن جن کے پاس یہ ذکر ہے ہی نہیں, کیا ان کو اس کی ضرورت نہیں؟ خزانہ آپ کے پاس ہے, بانٹنا آپ کا کام ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد الاشل کی طرف آتے جاتے بھی تھے. ابو رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھ لیتے تو بنو عبد الاشل کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کے ہاں باتیں کرتے رہتے, یہاں تک کہ مغرب کے وقت تشریف لے آتے, یعنی آپ ان کو وزٹ کرتے. ابو رافع نے کہا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت جلدی اور تیزی سے آ رہے تھے کہ ہم بقیع سے گزرے, تو آپ نے فرمایا افسوس تجھ پر, افسوس تجھ پر. کہتے مجھے یہ الفاظ دل میں بہت تکلیف دہ محسوس ہوئے, میں پیچھے ہٹ گیا, میں سمجھا آپ مجھ سے مخاطب ہیں. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا, چلتے چلو. میں نے کہا مجھ سے کوئی قصور ہو گیا. فرمایا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے مجھ پر افسوس کیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں, بلکہ میری اس بات کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ایک آدمی کو فلاں قبیلے کی زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا, اس نے اس میں سے ایک چادر چھپا لی, اب اسے اس جیسی ایک آگ کی چادر پہنائی گئی ہے. یعنی قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے اس کا انجام بتایا. تو آپ دیکھیے کہ لوگوں کی جو ڈونیشن ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کو صحیح مقام تک پہنچانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور اگر اس میں سے جان بوجھ کے کوئی انسان کچھ بھی رکھ لیتا ہے تو ساری نیکیاں برباد. پھر بنو عبد الاشل کا ایک شخص جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شہید ہو گیا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسے آدمی کے متعلق بتاؤ جو جنت میں داخل ہوگا, حالانکہ اس نے ایک نماز بھی نہیں ابھی پڑھی.
لوگ جب اسے شناخت نہ کر سکے تو انہوں نے ابو ہریرہ سے پوچھا وہ کون ہے. انہوں نے کہا کہ اسیرم جس کا تعلق بنو عبد الاشل سے تھا. اس پر جب اسلام پیش کیا گیا تو اس نے نہیں مانا, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو اس کے دل میں کچھ آیا تو وہ پیچھے سے آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ اچھا پہلے میں شریک ہو نہیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, پہلے میں شریک ہو نہیں ہوں, پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو. تو اس کو لا الہ الا اللہ پڑھائی گئی اور وہ جنگ میں شریک ہو گیا اور وہیں شہید ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہے کہ جس نے نہ نماز پڑھی اور نہ ہی کوئی اور کام کا, صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت میں چلا گیا. بنو عبد الاشل کے بھی مشہور صحابہ ہیں اور ان میں سب سے افضل 3 لوگ تھے, سعد بن معاذ, اسید بن حضیر اور عباد بن بشر. سعد بن معاذ کے بارے میں آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, ان کے الگ سے بھی حالات آ رہے ہیں, اور جیسے آپ نے پیچھے مہاجر صحابہ کے حالات پڑھے ہیں, اب انصار کے جو خاص لوگ ہیں ان کے واقعات شروع ہوں گے. پھر انہی میں سے ایک صحابیاں ہیں اسماء بنت یزید. وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے, ہم کچھ عورتوں کے ساتھ تھے, تو آپ نے فرمایا ان کی ناشکری سے بچو جن کا تم پر احسان ہے. اشارہ کس کی طرف تھا؟ شوہر کی طرف. وہ مشہور حدیث ہے نا, وہ اسی قبیلے کی خاتون ہے اسماء. پھر دار بنی حارث تیسرا نمبر پہ جو قبیلہ آیا, حضرت عائشہ کی شادی ان کے علاقے میں ہوئی تھی, بنو الحارث کے, یعنی حضرت ابوبکر انہی کے حارث بن خزرج کے محلے میں انہوں نے قیام کیا تھا. غزوہ حنین کے موقع پر بنو حارث کا کردار بڑا اہم ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی, اور جب آپ نے پکارا تھا نا انصار, جب لوگ یعنی تتر بتر ہو رہے تھے, تو یہ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے مدد کی. انہی کے سردار تھے سعد بن عبادہ, جن کو وہ تھوڑی سی رنجش ہوئی تھی کہ ہمارا نام بعد میں کیوں ہے. اور پھر اس کے بعد بنو ساعدہ کے مشہور لوگ جو ہیں وہ خزیمہ بن ثابت ہیں اور سہل بن سعد ساعدی ہیں, جن کی احادیث آپ پڑھتے رہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ.